بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ایک شام میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آج رات کو میں لیٹ گھر آؤں گا۔ شوہر کے انداز میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کہیں دور جا رہے ہوں۔ میں بھی سمجھ گئی کہ شاید لیٹ آئیں گے تو مجھے ڈر لگے گا، اسی لیے میں اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ میں نے یہ بات انہیں نہیں بتائی کہ شوہر خواہ مخواہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور خیریت سے آئے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ تو بند کر لیا، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں میں اونچی آواز میں گانے لگائے اور سننے کے لیے بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مجھے گھر کے دروازے پر عجیب سی دستک کی آواز آنے لگی۔ میں نے جب اپنے کان سے ہینڈ فری اتاری تو مجھے معلوم ہوا کہ دروازے پر تو زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، میرے شوہر نے وہ 3 لفظ بول دیے جس کے بعد ایک بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس نے دروازے کے باہر سے مجھے طلاق دے دی تھی اور میں حیران پریشان سنتی ہی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے غصے میں بھرایا ہوا میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں کب سے دروازہ بجا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ دروازہ کھول دو، اندر جو کچھ ہے مجھے دیکھنے دو، پر تم تو چالاک نکلی۔ تم نے دروازہ نہیں کھولا تاکہ میں تمہارے عاشق کو نہ دیکھ لوں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ خیر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو ڈر ہی رہی تھی۔ کانوں میں اونچی آواز میں گانے سن رہی تھی تاکہ مجھے ڈر نہ لگے، لیکن اب آپ تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ آپ نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے، اس لیے آپ دور بیٹھے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر یوں کھڑے کھڑے مجھے طلاق بے گھر کر دے گا۔ اور جاؤ گی کہاں؟ چپ کر کے یہیں بیٹھو، تمہیں ہر ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ ارے کس بات کا حساب مانگ رہے ہو مجھ سے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں رونے لگی تو انہوں نے پھر سے مجھے چپ کروا دیا۔ کہنے لگے کہ مجھے تم پر شک تھا، تم اگر سچ سچ بتا دیتی تو میں کبھی بھی منہ سے یہ الفاظ نہ بولتا۔ میرے شوہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غصے میں دی گئی طلاق بھی طلاق ہی ہوتی ہے، اور اب میں ان کی بیوی نہیں رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کے سوا میرا زندگی میں آج تک کسی کے طرف نظر نہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن اب جو آپ بات بول چکے ہیں، اب اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بیوی نہیں رہی میں، یہاں سے جانے دیجیے۔ کہنے لگے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں جانے دوں۔ پھر میرے شوہر کو آہستہ آہستہ احساس ہو گیا کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا تو وہ اپنا سر مارے پچھتائے نوچنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے اور رونے لگے۔ بولے کہ جبین، میں نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، میں آپ کو کیسے روکتی؟ میں نے تو کبھی بھی آپ سے ایسی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ آپ کو میرے ساتھ جنگلی محسوس ہو، لیکن آپ نے بلا وجہ کا شک کیا۔ میں اسے مار دوں گا، میں اسے مار دوں گا، قبر میں اتار دوں گا، زندگی بھر اسے اپنے سامنے نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر حیران تھی۔ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیسے؟ کسے مار دیں گے؟ کیا میری بات ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے کہ چپ کرو، مجھے جس نے یہ ساری باتیں بتائی تھی تم اسے نہیں جانتی، بلکہ تم جانتی ہو، وہ بھی تمہیں جانتا ہے، لیکن مجھے اس پر بہت سخت غصہ آ رہا ہے۔ وہ انسان نہیں، شیطان کی اولاد ہے، اور جان لو کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ کون ہے وہ؟ آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے افضال بھائی، انہوں نے تو تمہاری طلاق کروائی ہے۔ آپ ایسا مت کہے افضال بھائی، ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر ایسی بات کرے گا۔ افضال تو میرا سگا بھائی تھا، وہ میری طلاق کیوں کرواتا؟ لیکن میرا شوہر بضد تھا کہ اس نے یہ ساری باتیں ان کے کان میں بھری ہے، اور اب جا کر میرے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، میں نے بھی وہیں پر ڈیرے ڈال لیے۔
میں نے کہا کہ آپ اس گھر سے چلے جائیں، طلاق آپ نے دی ہے، غلطی بھی آپ کی ہے۔ میرے شوہر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ جبین تم فکر نہیں کرو، ہم اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ایسے کیسے سالوں کا رشتہ ایک لمحے میں ٹوٹ نہیں سکتا۔ میرا شوہر ابھی بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا تھا، لیکن میں جان گئی تھی کہ ہمیں اب کسی کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑے گا، ساری زندگی ایک دوسرے سے الگ رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ ہی مجھے ڈسے جا رہی تھی۔ ظاہر ہے اب ایک ساتھ رہنا تو گناہ سمجھا جاتا۔ پھر میرے شوہر نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ میں تمہارے بھائی کو اس دنیا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نکاح اس نے توڑوایا ہے، غلطی اس کی ہے۔ پہلے اگر بات ہوتی تو میں اپنے شوہر کو روکا کرتی، پھر اب تو وہ میرا شوہر ہی نہیں تھا، میں اسے کیا کہتی۔ میں نے بس اتنی ہی بات کہی کہ دیکھو اگر تم جاؤ گے تو اسے ہماری طلاق کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں اسے فون کر کے پوچھوں گی کہ افضال میرے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھتا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا۔ پھر میں نے افضال کو کال کی، میں نے اسے موبائل پر پوچھا کہ آخر تم نے میرے بارے میں ایسی بیہودہ باتیں کیوں کی ہیں۔ میں حیران تو اس وقت ہوئی جب افضال بیہودہ جنسی ہنس کر بولا، میری بہن میں بیہودہ بات نہیں کر رہا، میں تو سچ کہہ رہا ہوں کہ اور ویسے بھی تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں ہے۔ اگر اس بنا پر تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کنگال کے پاس اور ہے ہی کیا، تمہارے علاوہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا تو اس کے پاس بچے گا کیا۔ مجھے اپنے بھائی کی اس گھٹیا سوچ پر بے حد افسوس ہوا تھا، لیکن میں جان گئی تھی کہ اب اگر میں نے کوئی بحث وغیرہ کی تو خواہ خواہی میرے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ میں نے چپ رہی، میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ آؤ تاکہ میں اپنی بقیہ زندگی آرام سکون سے گزار سکوں۔ اپنے گھر والوں پر میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم صرف ایک رات اسی گھر میں گزار لو، میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا، تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ لیکن تم اس طرح سے مت کہو، دارالمان میں جاؤ گی، تمہارے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا، پھر طلاق کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور ہم پورے خاندان میں بدنام ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان کی۔ صبح ہونے تک مجھے نیند نہیں آئی، عجیب سی بے چینی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ لگتا تھا کہ اب میں پوری دنیا میں اکیلی ہی رہ گئی ہوں۔ گھر والے بھی بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، لیکن میں گھر جا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو فجر کے وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر باہر کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک مولوی لے کر آیا ہوں، وہ تم سے بات کرے گا، تمہیں سمجھائے گا اور ہم دونوں سے بھی بات کرے گا۔ میری ایک دوست سے یہ بات ہوئی ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم مولوی صاحب سے اس مسئلے پر بات کرو تو وہ تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کو منع کیا کہ وہ مولوی صاحب کو گھر لے کر نہ آئے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم دونوں مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، اور ہم ایسا ہی کیا۔ مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو دل میں تھوڑی بہت امید تھی، لیکن جیسے ہی ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب سا لگا کہ وہاں پر کافی سارے مرد حضرات موجود تھے۔ میں نے خود کو حجاب اور نقاب میں ڈھک چھپا کر مولوی صاحب کے حجرے میں سفر کیا۔ پھر میں اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ہمیں دلاسے پیار سے بٹھایا، پھر جو بات سمجھانے لگے اس نے تو میرا دل ہی چیر لیا۔ کہنے لگے کہ بیٹی اب تمہارا شوہر تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن اگر تم پھر سے واپسی کوئی راستہ اختیار کرنا چاہو تو وہ حلالہ ہی ہے۔ حلالہ کو آج کل جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مرد کے لیے ایک سزا بھی ہے اور دوسرا کہ اس کی بھی کچھ قاعدے قانون ہے۔ اسلام نے حلالہ کی اجازت طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اگر اتفاقاً یہ سارے واقعات ہو جائیں تو پھر طلاق کے بعد وہ عورت دوبارہ اپنے شوہر پر حلال ہوتی ہے۔ اور میں تو کبھی بھی کسی جوڑی کو یہ نہیں کہتا کہ تم حلالہ کے لیے ایک بتا لو، گھر والوں کو نہیں پتا۔ طلاق اور نکاح تو خفیہ نہیں رہ سکتے۔ بیٹا یہ کیسی باتیں کرتے ہو تم، لوگ یہ خلاف شرع باتیں ہیں،
ایسا کرنے سے تم دونوں کی زندگیوں میں بے سکونی آ جائے گی۔ علامہ صاحب تو یہ باتیں کہہ رہے تھے، میں اور میرا شوہر دونوں ہی بہت ہی زیادہ پریشان تھے، ہمارے دلوں کا سکون مزید ختم ہو گیا تھا۔ واقعی طلاق بہت بڑی لعنت ہے جو انسان کو پل بھر میں ایک دوسرے سے اجنبی بنا دیتی ہے۔ خیر ہم لوگ اٹھ کر وہاں سے گھر آ گئے، میں نے تو مزید کوئی بات نہیں کی۔ علامہ صاحب سے میرے شوہر پیچھے باتیں کرتے رہے، لیکن جب میں گھر پہنچی تو میرا چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کسی اور مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے زندگی بھر اپنے شوہر کے خواب دیکھے اور جب شوہر ملا تو اس کی خوب خدمت بھی کی، لیکن مجھے طلاق واقع ہو چکی تھی۔ ذہن میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تبھی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا شوہر باہر کھڑا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب میرے شوہر کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ تھی، وہ خوش لگ رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھی علیم کیا ہوا بات ہے؟ جب آپ گئے تھے تب بڑے پریشان تھے، اس وقت بھی پریشان تھے، لیکن اب تو آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ یہ بات ہی ایسی ہے کہ خوش ہونا بنتا ہے۔ میں سمجھی کہ شاید علیم کو دوسری شادی کے لیے عورت مل گئی ہے۔ علیم کہنے لگے کہ تم اچھا سا کھانا بناؤ، میں بازار سے روٹیاں لے کر آتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل بات کیا ہوئی ہے، اور بات سنو گی۔ اگر تم باقی غیر محرموں کے ساتھ جا سکتی ہو تو بات چیت کر سکتی ہو تو میرے سامنے بھی آ سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن خدا کے لیے یہ اس طرح چبھن چھپائی والا معاملہ ختم کر دو۔ شوہر کی باتوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا تھا، ان کا ذہن بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری آدھی پریشانی ختم ہو گئی۔ میں نے کڑاہی بنائی، شوہر روٹیاں لے کر آ گیا، ہم نے کھانا ساتھ ہی کھایا۔ مجھ سے کہنے لگے اسلام اتنا بھی مشکل نہیں جتنا ہم نے بنا رکھا ہے۔ میں نے ایک اور مفتی سے بات کی ہے جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہے، یہ تو دور والی مفتی صاحب ہے جن کے پاس میں چلا گیا تھا۔ مجھے افضال بھائی نے ایک بار اس مولوی کا بتایا تھا اور آج بھی وہ اس کی بہت ہی تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی طرف آؤں گا تو علامہ صاحب کی ساتھ نماز پڑھوں گا۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے، تبھی مجھے ان کی بات سے یاد آیا کہ ہاں یہاں پر تو ایک ہماری اپنی ہی مسجد بھی ہے، تو میں ان کے مولوی صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ طلاق کے بعد بیوی کے پاس واپس جانے کا واحد راستہ حلالہ ہے، لیکن حلالے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، خصوصاً سا لوگ جب اعتبار کر کے دوسرے کے ہاں اپنی عورت سونپ دیتے ہیں تو نکاح کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں۔ مرد کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت سے بہا کر لے خوشی خوشی اسے جانے نہیں دیتے۔ اسی لیے اگر کوئی بہت ہی قابل اعتبار انسان ہو تو اس پر آپ بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو نکاح میں دے سکتے ہیں، پھر کچھ مہینوں کے بعد طلاق لے کر دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا قابل کے اعتبار آدمی ملے گا کہاں جو کہ فوراً طلاق بھی دے دے؟ ہاں ایسا قابل اعتبار ہونے ڈھونڈنا تو مشکل ہے، لیکن میں نے ڈھونڈ لیا ہے، تم بس اس کی فکر نہیں کرو، تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ تم نے بھی اس شخص کو دیکھا تو ہوا ہے لیکن جانتی نہیں ہو، میں اسے جانتا ہوں اور کافی اچھے سے جانتا ہوں، دل کا بہت اچھا ہے، زبان کا بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تم اس سے نکاح کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا ذہن بالکل پہلے کی طرح رہے گا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ مجھے پریشانی بھی نہیں ہے کہ وہ میرے آگے مقابلہ کر سکے، بلکہ بس میں اس سے تمہیں بہا کر یہی سمجھوں گا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کر دی ہے۔ میرا شوہر ہنس پڑا تھا، یہ آپ کیسی واہیات باتیں کر رہے ہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کسی اور آدمی کے بارے میں، میری جان جب تک تم ایسا نہیں کرو گی تب تک ہم شادی بھی تو نہیں کر سکتے، اور خود سوچو اتنا زیادہ عرصہ تمہارے گھر والے بھی تم سے دور نہیں رہیں گے، مجھے تو لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل ان کو بھی یہ بات بتانی پڑے گی۔ نہیں
میں ان کو کسی صورت میں یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ ہم کرائے کا ایک گھر لیتے ہیں اور اس گھر میں رہیں گے۔ میرا دوسرا نکاح بھی وہیں پر ہوگا اور آپ سب کو بتا دیجیے گا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے کراچی جا رہے ہیں، تب کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں۔ ویسے بھی اماں ابا اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کی نوکریاں ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ہمارے یہاں ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے۔ میرے شوہر نے اس بات کو مان لیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی ایک بھیانک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ کافی تردد کے بعد یہ طے پایا کہ جمعہ والے دن میرا نکاح افضال کسی آدمی سے کر دیں گے اور مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی اس کو ہوگی۔ اس طرح سے وہ مجھے بھول جائے گا اور ساری زندگی مجھے یاد نہیں رکھے گا۔ لیکن آپ بھی تو جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ خیر سے میرے شوہر نے اسے ماسک پہنا دیا اور مجھ سے کہا کہ تم بھی اپنا چہرہ نقاب میں رکھنا۔ مجھے اپنے شوہر کی ان باتوں پر رونا آ رہا تھا۔ اگر اتنے ہی غیرت مند تھے تو طلاق کیوں دی؟ میں نے دل میں ان سے گلہ کیا تھا۔ بہرحال نکاح کے وقت میں نے مولوی صاحب کو بھی اپنا ولی بنایا اور پھر میرا نکاح کر دیا گیا، مگر چونکہ یہ مولوی صاحب ایک مکمل نکاح خواہ نہیں تھے، ان کے پاس گورنمنٹ والا سرکاری رجسٹر بھی نہیں تھا، اس لیے ہمارا نکاح 2 سے 4 گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے مسجد میں ہی طے پا گیا، اور میرے نکاح کو نادرہ میں رجسٹر نہیں کیا گیا، نہ ہی کاغذ پر لکھا گیا۔ قبول واجاب ہوا اور خطبہ پڑھایا گیا۔ یوں میں اس شخص کی بیوی بن گئی جس کو میں جانتی تک نہیں تھی۔ نہ جانے اس کا کیا نام تھا۔ مجھے اس کرائے کے گھر میں میرے شوہر نے پہنچا دیا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ آدمی تو نہیں تھا۔ جب میں نے اسے بغور دیکھا، اس کا قد میری ٹانگ جتنا تھا اور وہ بالکل چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی۔ دل میں حیران بھی تھی کہ کیا میرے شوہر نے اس 10 سالہ بچے سے میرا نکاح کر دیا ہے، مگر وہ تو بالغ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بالکل بے تاثر سا چہرہ تھا، مگر گھر تک کیسے پہنچی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ میں انجانی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے میں کسی تپتے صحرا میں موجود ہوں۔ زندگی میں آج سے پہلے اتنی بے چینی بھی نہیں آئی تھی۔ میں بار بار اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل بھی شرمانا یا مسکرانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ عورت تبھی یہ سب کچھ کرتی ہے جب اس کے سامنے اس کی پسند کا مرد ہو۔ میں تو اس بچے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے اپنا آپ کی ماں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسے انسان سے میری شادی ہوگی جو میرے گھٹنوں تک آتا ہے۔ خیر سے ہم لوگوں میں جب نئے مکان کے میں پہنچے، جو کہ کرائے کا مکان تھا، تو میں سب سے پہلے اندر داخل ہوئی اور جا بستر پر بیٹھ گئی۔ پہلی شادی تو تھی نہیں کہ جب کمرے میں سجاوٹ ہوتی۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک صوفہ تھا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ پھر جب وہ آدمی میرے کمرے کے اندر داخل ہوا، چہرے پر سے ماسک ہٹا کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرے دل نے کہا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ تو بات پورے محلے میں پھیل جائے گی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں نے اس کو چہرے سے دیکھا اور بھی میں سمجھ گئی کہ معاشرے میں تو میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہزاروں سوچاں پن میرے ذہن میں تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خباثت بھری ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بولا، میری بلبل، تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں تو سوچتا تھا کہ علیم بلا وجہ ہی اتنا اکڑتا ہے، مگر واقعی میں اس کو اکڑنے کی اجازت بھی ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی کا شوہر جو ہے، مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر نے میری شادی کسی 10 سالہ بچے سے کر دی تھی، پر سامنے بیٹھا آدمی 10 سال کا لگ نہیں رہا تھا۔ وہ تو 30-35 سال کا میچور آدمی معلوم ہوتا تھا۔
کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک قصہ بتاؤں گا، اس کے بعد تم دیکھنا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنا آپ سونپنا پڑے گا مجھے۔ اس کی باتیں زہریلی لگ رہی تھی، لیکن اس شادی کا مقصد ہی یہی تھا۔ اگلی صبح جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا وہ بڑا ہی حیران کن تھا۔ مجھے معاف کر دو بلبل، لیکن تم سے شادی کرنا میرا خواب تھا۔ اس نے کمال ڈھٹائی سے اپنے پہلے دانتوں کو چمکاتے ہوئے کہا، ارے تمہاری تو طلاق بھی میں نے ہی کروائی ہے۔ مجھے تم شروع سے ہی پسند تھی، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میں اکیلا ہی ہوں، میرے پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات سخت ناپسند ہے اور وہ ہے غرور۔ تمہارا شوہر بھی بہت غرور کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح دکان میں اس نے میرا مذاق اڑایا، کہنے لگا کہ تم اتنے چھوٹے ہو، مل کے تمہاری بیوی تمہیں اپنے پاؤں میں بٹھایا کرے گی، تم اس کے سامنے اس کے بیٹے معلوم ہوگے۔ مجھے علیم کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے اسے مذاق نہیں کہا کہ کیا پتہ تمہاری بیوی ہی مجھے اپنے پاؤں میں بٹھا لے۔ اس بات سے اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، اتنا سخت تھپڑ کہ میں آج تک نہیں بھولا، اور اسی دن میں نے طے کر لیا تاکہ میں علیم کی بات سے شادی کروں گا۔ بات تو یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن میں جس چیز پر بھی پڑ جاؤں وہ کر کے رہتا ہوں۔ مجھے اس شخص کی یہ بات اتنی بری لگی کہ پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ مجھے ذرا بھی خوف نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، کیونکہ اس شخص کی بات میرے دل کو لگی تھی، میری روح کو چیر گئی تھی۔ میرے اوپر پولیس کیس بھی اسی لیے نہیں بنا کیونکہ نکاح تو ہمارا رجسٹر ہوا ہی نہیں تھا۔ پولیس آئی تو اسے ایسے ہی لگا کہ یہ آدمی میری عزت پر حملہ کرنے یہاں آیا تھا، سو میں نے گلدان سے اس کو دے مارا۔ میرے پہلے شوہر علیم کا اس بات کا پتہ چلا تو بہت حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی کسی کے سامنے بات ظاہر نہیں کی کہ ہمارے درمیان طلاق واقع ہو چکی ہے۔ یوں میری اس شخص سے جان بھی چھوٹ گئی اور میرا حلالہ بھی کیا گیا، لیکن یقین مانیے کہ میں نے اس شخص کو گلدان قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، وہ تو غصے میں کیا گیا اس عمل تھا جس کا نتیجہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا میں نے صحیح کیا، غلط کیا؟ مجھ پر کفارہ لازم ہے، میری کیا سزا ہے؟ میں بہت ہی بے چین ہوں۔ میرا اگلے ہفتے علیم سے ہی دوبارہ نکاح ہے۔ آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ کمنٹ کر کے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔